लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी जो है लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ फजीलतुल शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह होते हैं। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ होंगे, आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। इजाज़त दो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। ठीक है। मैं जो है बितरतीब हमारे भाइयों और बहनों को ऐड करूंगा। सबसे पहले गेस्ट है शहनाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर शहनाज। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम वालेकुम बरकातुहू। शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं, किसी भाई का सवाल है। शेख उनका पहला सवाल ये है कि मतलब वो लोग सैयद हैं, वो उन्होंने ऐसा बताया कि वो लोग सैयद हैं, लेकिन वो भाई जो है वो नाबीना है, तो उनको सरकार की तरफ से कुछ मतलब उनको कुछ मदद मिल रही, कुछ पैसे वैसे शायद मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या उनका लेना जायज है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल ये है कि कोई भाई हैं जो सैयद हैं, सैयद यानी आले बैत से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो आले बैत से हैं। बहरहाल ये इससे क़तई नज़र कि ये निस्बत सही है कि नहीं, अगर कोई कह रहा है मैं आले बैत से हूँ तो हमें मानना चाहिए। तो आले बैत के लिए एक हुक्म है कि ज़कात ये आले बैत के लिए जायज़ नहीं है। आले बैत ज़कात नहीं खा सकते, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। लेकिन आले बैत के लिए जो नफली सदका है वो सदका लेना जायज़ है। जो वाजिबी ज़कात है वो आले बैत के लिए जायज़ नहीं है, इल्ला कि मजबूरी आ जाए। मजबूरी की सूरत में यानी कहीं पर कोई सबील ना हो तो फिर ज़कात लेना भी जायज़ होगा। लेकिन जब तक उनके पास कोई रास्ता है तब तक उनके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है। लेकिन आम सदका लेना, हदिया कबूल करना, ये सारी चीज़ें उनके जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जी शेख। तो इनका सवाल ये है कि हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद मिलती है तो ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। हुकूमत की तरफ से जो इमदाद मिलती है वो ज़कात नहीं है। जी शेख, एक और सवाल है, इसे छोटा पूछ सकती हूँ? जी पूछ लीजिए। शेख उनका दूसरा सवाल ये कि उनके कान में कुछ प्रॉब्लम है, शायद वो पस वगैरह निकलता है, तो उनको किसी ने ये राय दिया था कि जो ड्रॉप होता है, छोटी छोटी सी शीशी होती है दवा डालने वाली, तो उसमें ना मतलब शराब की कुछ बूंद लेकर के अपने कान में डालें, तो शेख ये जायज है ऐसा करना? हराम चीज के जरिया से इलाज करना ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत की शिफा हराम चीज में नहीं रखी है। तो हराम चीज के जरिया से इलाज करना जायज नहीं है। उसके और बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा थोड़ी है कि जब वो शराब के कतरे डालेंगे तभी कान का दर्द या कान की परेशानी दूर होगी। वो डॉक्टर से मिले, बहुत सारी दवाएं हैं, वो दवाएं इस्तेमाल करें। बहरहाल हराम चीज के जरिए इलाज करना जायज नहीं। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। साहिल आप अपना सवाल करें। ठीक है, आमिर आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख फजर की नमाज की जो सुन्नत होती है वो सूरज निकलने के बाद भी पढ़ सकते हैं? देखिए,
फजर की जो सुन्नत है उसका असल वक्त तुलुए फजर के बाद है, असल वक्त तुलुए फजर के बाद है और फजर की फर्ज नमाज पढ़ने से पहले, तुलुए फजर के बाद और फजर की फर्ज नमाज पढ़ने से पहले उसका असल वक्त है। अगर फर्ज नमाज से पहले किसी की वो सुन्नत फौत हो गई, मस्जिद पहुंचा, जमात खड़ी है, तो जाहिर है सुन्नत पढ़ने की उसको इजाजत नहीं है, बल्कि वो फर्ज नमाज में दाखिल होगा। अब उसकी वो सुन्नत फौत हो गई क्योंकि जमात खड़ी हो चुकी है, अब वो फर्ज पढ़ने के बाद उस सुन्नत की कज़ा कर लेगा। जो पहले वाली सुन्नत थी फर्ज के बाद उसको पढ़ लेगा। हाँ, अगर कोई आदमी मान लीजिए सो गया, गलती से सो गया, उसकी फजर चली गई, अब जब वो जागेगा, जब भी जागेगा तो फजर की नमाज पढ़ेगा। जब वो फजर की नमाज पढ़े, मान लीजिए वो दिन निकलने के बाद जागा, अगर वो दिन निकलने के बाद भी जागा तो फजर की नमाज पढ़ेगा। जब फजर की फर्ज नमाज पढ़ेगा तो साथ में सुन्नत भी पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर फजर की सुन्नत को दिन निकलने के बाद वो क्यों पढ़ रहा है? इसलिए कि वो सो गया था, उसके पास उज़्र है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बार हुआ था, सारे लोग सो गए, कहीं पर सफर में थे, सारे लोग सो गए। जब नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन वहां से कूच करने का हुक्म दिया और दूसरी जगह पर जाकर के पड़ाव डाले और वहां पे आपने फजर की नमाज पढ़ी और साथ में सुन्नत भी पढ़ा। तो फजर की सुन्नत का वक्त सूरज निकलने के बाद नहीं है, सूरज निकलने से पहले है, बल्कि फजर की फर्ज नमाज से पहले है। अब अगर किसी उज़्र की बुनियाद पर वो सुन्नत छूट गई है तो फिर वो बाद में पढ़ लेगा। ये हनफी लोग जो है ये सूरज निकलने के बाद क्यों पढ़ते हैं? क्या कोई इस तरह की हदीस है? फजर की सुन्नत जी, मतलब फर्ज में शामिल हो गए, उसके बाद बैठे रहते हैं, कहते हैं कि सूरज निकल जाएगा तब सुन्नत पढ़ेंगे। क्या कोई ऐसी हदीस है? नहीं नहीं, वो फजर की सुन्नत नहीं है। मुझे जहां तक इल्म है हनफी मजहब का, हनफी मजहब में भी नहीं है कि फजर की सुन्नत दिन निकलने के बाद पढ़ना है। वो चाश्त की नमाज पढ़ते होंगे, वो सुन्नत बोल रहे हैं उसको। जी क्या वो उन्होंने आपसे ये कहा कि ये फजर की सुन्नत है? हाँ हाँ, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ है, तो हम लोग कहते हैं कि ठीक, अपने इमाम का कॉल ही लेके आओ, दिखाओ। तो आज कई महीने से वो दिखा ही रहे हैं और करीब हफ्ते में 2-3 रोज ऐसे ही वो करते हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम खुद ही पूछ लेते हैं, आपके सवाल को आप नहीं ला पाएंगे। उनको पता नहीं होगा। हनफी मजहब में भी फजर की सुन्नत सूरज निकलने के बाद थोड़ी है जी, वो पहले ही है। बल्कि उनके यहाँ तो इतनी तक सख्ती है कि आप मस्जिद में पहुंचे और जमात खड़ी हो चुकी है तो पहले सुन्नत पढ़िए, उसके बाद जमात में दाखिल होइए। तो उनको पता नहीं होगा, जो आपसे मिले हैं उनको पता नहीं होगा हनफी मजहब के बारे में। फजर की सुन्नत उनके यहाँ भी सूरज निकलने के बाद नहीं है। वो सलातुल दुहा पढ़ते होंगे, जिसको इशराक या चाश्त कहते हैं। जी ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट जावेद मकानदार को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, मेरा एक दोस्त का सवाल था कि उनको किसी ने बताया कि जब आप नहाते हैं तो पूरा पानी जब नहा लेते हैं तो सिर्फ सर का मसा भी अगर कर लिए तो वजू हो जाता है। तो ऐसा करना ठीक है कि वो तरतीब पहले वजू करके थोड़ा, इसके बाद वजाहत बताएंगे थोड़ा। उन्होंने जो बताया बिल्कुल गलत बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाजिब गुस्ल का जो तरीका है, जो यानी गुस्ल जनाबत या हैज या निफास वाला गुस्ल, उसका तरीका मैं बारहा बता चुका हूँ। उसका वाजिबी तरीका ये है, कम से कम यानी मिनिमम ये है कि पूरे जिस्म पर पानी पहुंचना चाहिए। पूरे जिस्म पर जब पानी पहुंच गया गुस्ल हो गया, ये मिनिमम है। और ये गुस्ल जब किसी ने कर लिया तो उसको फिर वजू बनाने की जरूरत नहीं है, इसी गुस्ल से वो नमाज पढ़ सकता है। क्योंकि एक कायदा है फ़िक़्ह के अंदर कि अल अस्लु फिल तहारत अत-तदाखुल, जब दो तहारतें इकट्ठा हो जाएंगी तो एक तहारत दूसरी तहारत में दाखिल हो जाएगी। तो जिसने गुस्ल जनाबत किया या हैज या निफास का गुस्ल और पूरे जिस्म पर पानी डाल लिया किसी भी तरीके से, उसका गुस्ल हो गया और फिर उसको वजू करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। तो ये जो आयत है, ये आयत वजू के अंदर है। जब किसी आदमी को नमाज पढ़ना है तो वजू करेगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि और अगर कोई आदमी जुनबी है तो गुस्ल करे। तो जुनबी को सिर्फ गुस्ल करने के लिए कहा गया। अगर वो सिर्फ गुस्ल कर लेता है तो ये काफी है, उसको वजू बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो मिनिमम गुस्ल हुआ, जिसको वाजिबी गुस्ल कहते हैं।
मुस्तहब तरीका ये है कि जो है वो पहले शर्मगाह को दोनों हाथों को धोए 3 बार, शर्मगाह को धोए, उसके बाद जो है अपने सर पे 3 बार पानी डाले और अच्छी तरीके से बाल के जड़ों तक पानी पहुंच जाए, फिर जो है वजू करे, वो फिर वजू करे, इस तरह वजू करे जैसे नमाज के लिए वजू करता है, मुकम्मल तरीके से नमाज के लिए जैसे वजू करता है वजू करे। जब वजू से फारिग हो जाए फिर अपने पूरे बदन पर वो पानी डाले। अब अगर इस तरह से किसी ने किया है तो ये मुस्तहब तरीका है और इसमें उसने वजू भी कर लिया। हालांकि वजू नहीं भी किया होता तो मैंने जैसे बताया कि वजू नहीं भी किया होता तो उससे नमाज पढ़ सकता था, लेकिन उसने यहाँ पर गुस्ल का जो मुस्तहब तरीका है वो तरीका अपनाया। अब उसको अलग से फिर कोई और वजू करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये कहना कि नहाते वक्त मसा कर लिए, मसा वसा की जरूरत नहीं है। नहा लिए आप, अगर गुस्ले जनाबत कर रहे हैं तो आप नहा लिए वो काफी है, मसा क्यों करेंगे? अगर मसा करना ही है तो मुकम्मल वजू कीजिए। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, अबू अरवा, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, ये काउंटर जो आता है या तस्बीह जो दानों की होती है, इसका इस्तेमाल करना कैसा है शेख? रिकॉर्ड रखने के लिए कितने हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं या तस्बीह पढ़ रहे हैं, उसका इस्तेमाल करना। देखिए, कुछ अज़कार तो ऐसे हैं जिनके बारे में बाकायदा तादाद की तहदीद आ गई है। जैसे सुबह शाम के आप जो अज़कार पढ़ते हैं वो सब अज़कार उनकी तहदीद आ गई है, इतनी बार ये कहना है, इतनी बार ये कहना है। तो जिन अज़कार की तहदीद आ गई है तादाद के साथ, उन अज़कार को उन्हीं तादाद के साथ पढ़ेंगे और इसी में आपको गिनने की जरूरत पड़ेगी। जिनमें आपको एक मखसूस अदद तक पहुंचना है, जाहिर है गिनने की जरूरत आपको वही पड़ेगी। जैसे सुबह के अज़कार में आपको 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये जो है सुबह शाम के अज़कार में है। तो यहां पर तहदीद है 3 की, और कई सारे अज़कार हैं, तमाम अज़कार की तहदीद है तादाद की। तो जहां पर तादाद की तहदीद है वहीं पर आपको गिनने की जरूरत है। जहां पर तहदीद नहीं है, जैसे इस्तिग़फ़ार करना, दिन भर इस्तिग़फ़ार करते रहना, चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह सुब्हानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर है कि कसरत के साथ ये अज़कार करो, उसमें तहदीद नहीं आई हुई है। तो जहां पर तहदीद नहीं आई है वहां पे तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप उसको काउंट करो। आप कहते रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानता है कि आपने कितनी बार कहा है, और आप ये जान के क्या करोगे कि मैंने कितनी बार कहा है। मान लीजिए कोई आदमी दिन में 1000 बार जो है सुभान अल्लाह कहता है, तो जान के क्या करेगा कि मैंने 1000 बार कहा कि 900 बार कहा। तो जहां पे तादाद की तहदीद आई है आपको वहीं पर गिनने की जरूरत है, जहां तहदीद नहीं आई है आप वहां गिनने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। अब दूसरा मसला यह है कि जहां पर आपको तादाद की तहदीद के साथ गिनना है, वो तरीका क्या होगा गिनने का? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका बतलाते हुए कहा कि इक़िदना बिल अनामिल फ़इन्नहुन्ना मुस्तंतक़ात, कि ये जो अज़कार है इनको उंगलियों के पोरों पर गिनो, क्योंकि इन उंगलियों के पोरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जबान देगा और ये गवाही देंगी। और यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका था, सहाबे कराम का, सलफ सालिहीन का यही तरीका था कि जिन अज़कार की तादाद आई हुई है उनको उंगलियों पर गिनते थे, लिहाजा हमें उंगलियों पर ही गिनना चाहिए। बहुत सारे उलमा ने ये जो सुबह होता है, उसको उर्दू में जिसको तस्बीह बोलते हैं, बहुत सारे उलमा ने उसको बिदात करार दिया है। मतलब इस हद तक गए हैं कि उसको बिदात करार दिया है बहुत सारे उलमा ने। तो हमें उससे बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है, बूढ़ा है, ज़ईफ है, वो गिन नहीं पाता, भूल जाता है। मान लीजिए कोई जिक्र है उसको 10 बार करना है, अब वो भूल जाता है। बहुत सारे जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी याददाश्त मुतासिर हो जाती है, अब वो भूल जाता है। अगर उसके पास ऐसा कोई उज़्र है तो फिर इंशाअल्लाह वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जैसे आप हैं, हम हैं, या जिनको ऐसी कोई परेशानी नहीं है, वो आराम के साथ उंगलियों पर गिन सकते हैं, उन्हें उंगलियों पर ही गिनना चाहिए, तस्बीह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। एक और चीज से थोड़ा क्लियर कर दीजिए, अगर कोई शख्स ये कहता है कि खासकर इस्तिग़फ़ार अगर कर रहे हैं
تو गिनने की वजह ये है शेख कि अगर मान लीजिए 100 दिन में 100 मर्तबा से स्टार्ट कर रहा है तो वैसे ही वो उसको बढ़ाते हुए उसको रिकॉर्ड मिल रहा है कि मैं हर दिन जो है ना 100 मर्तबा कर रहा हूँ, फिर ये 500 जा रहा है, फिर ये 1000 जा रहा है, तो हर बार मैं जब भी करूंगा तो इसे ज्यादा करूंगा, इस वजह से वो अगर इस्तेमाल करना चाह रहा है, यानी कम ना हो जाए, यानी मेरा जो टारगेट है वो बढ़ता चला जाए, हालांकि मैं उसको रिकॉर्ड रख के ही पता चलेगा मुझे ये चीज, तो हाँ इसे जी, इसके बारे में हाँ। क्या शेख? देखिए यहाँ पर भी मान लीजिए अगर उसको इस बात का शौक है, उसकी रगबत है कि मेरे अज़कार की जो तादाद है दिन ब दिन बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, तो उसका भी तरीका है, उंगलियों पर गिने। जैसे मान लीजिए किसी नमाज के बाद वो बैठ गया, या किसी भी टाइम वक्त निकाल करके वो बैठ गया, उसने 100 बार इस्तिग़फ़ार किया, फिर दिन में किसी और वक्त बैठ गया, जब जब उसको टाइम मिल रहा है वो टाइम निकाल के 10-5 मिनट के लिए बैठता है, और मान लीजिए एक मजलिस में उसने 100 बार किया, 200 बार किया, अब उसके पास तो रिकॉर्ड है कि मैंने फला पहली मजलिस में 100 बार किया था, दूसरी मजलिस में 200 बार किया, तो इस तरह रख सकता है वो रिकॉर्ड। और देखिए इस रिकॉर्ड का कोई फायदा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कई दफा इससे इस बात का अंदेशा है कि इंसान उज्ब में वाक़े हो जाएगा। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जिसको तौफीक दे, कई दफा इंसान उज्ब में दाखिल हो जाएगा, खास तौर से जिस जमाने में हम जी रहे हैं, ये रिया और नमूद का जमाना है, लोग छोटी छोटी चीजों को भी दिखाते हैं, हम सब पर हुक्म नहीं लगा सकते। तो आदमी इस तरह से रिकॉर्ड रख के क्या करेगा? भाई आप चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते रहिए, आप कल आपने 10 मिनट तक कहा था, आज आप जो है 12 मिनट 15 मिनट कहेंगे, तो जाहिर है अगर आप 12-15 मिनट कह रहे हैं तो कल से ज्यादा होगा। जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट अमीरुल हक आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। आमिरुल हक। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मैं ये पूछ रहा था कि जैसे बचपन में किसी का अकीका नहीं दिया गया है तो बड़ा होने के बाद क्या उसका अकीका कर सकते हैं? और इसमें एक बात और है कि जैसे अगर औरत है और वो 30 साल की है लगभग, मान के चलिए, तो उसका अकीका किस तरीके का होगा? जैसे कि अगर जैसे बच्चे में जो है बाल को भी मुंडाते हैं, तो क्या बड़ी औरत का भी बाल, तो मतलब उसका तरीका कैसा होगा? जी देखिए अगर कोई इंसान किसी का अकीका नहीं हुआ है और वो बड़ा हो गया, बालिग हो गया, तो क्या उसका अकीका किया जा सकता है कि नहीं? बेशतर उलमा ने इस बात की इजाजत दी है कि उसका अकीका किया जा सकता है, क्योंकि उसका अकीका किसी वजह से नहीं हो सका, तो उसका अकीका कर सकते हैं इंशाअल्लाह, कोई हर्ज की बात नहीं है। बाकी जहां तक बाल मुड़वाने की बात है, तो बाल मुड़वाने का टाइम 7वां दिन है, वो 7वां दिन निकल चुका है, अब बाल क्यों मुड़वाएंगे? और अकीके का बाल मुड़वाने से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि जब अकीका होगा तो बाल मुड़ना चाहिए। अकीका एक इबादत है, नौ मौलूद के सिलसिले में अकीका एक सुन्नत है बाल मुड़वाना। दोनों का ऐसा कनेक्शन नहीं है कि दोनों लाजिम मलजूम हो कि एक करोगे तो दूसरा करना जरूरी है, दोनों अलग अलग इबादतें हैं। तो अकीका नहीं हुआ है, अकीका आप बाद में कर लीजिए, और उसका बाल आपको नहीं मुड़वाना है। खुसूसन अगर औरत है, कोई बड़ी औरत है, बड़ी उम्र की औरत, तो उसके बाल मुड़वाने से मना किया गया है, इल्ला है कि उसके पास कोई उज्र हो, कोई बीमारी वगैरह का मसला हो तो बाल मुड़वा सकती है वो, वरना उसको बाल मुड़वाने से मना किया गया है। इसमें मर्दों की मुशाबहत है, तो बाल नहीं मुड़वाना है, आप अकीका कर सकते हैं। जी भाई। कोई जी आलिम है से मतलब जिनका कहना है कि बड़ा होने के बाद जैसे आप अकीका करते हो तो जैसे कि आपके पास दौलत आ गया तो आप ठाट बाट इस तरीके से, मतलब वो कुछ, आप समझ रहे हैं मेरी बात? उनका ये कहना है, तो उनका ये रवैया दुरुस्त है या सुन्नत, मतलब अकीका करना ही सुन्नत की पैरवी करना है? भाई अगर कोई आदमी बड़े का अकीका करना चाहता है, किसी बड़े इंसान का,
تو ظاہر اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا. عقیقہ میں لڑکے میں جو ہے 2 جانور, لڑکی میں 1 جانور. اب جہاں تک لوگوں کو کھلانے کی بات ہے, دعوت کرنے کی, تو انسان اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا. اگر غریب ہے تو جو ہے کم لوگوں کو کھلائے گا, امیر ہے تو ہو سکتا ہے زیادہ ٹھاٹ باٹ سے کرے. تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو شیخ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے بچپن میں, اب وہ بڑا ہو کر کے کرنا چاہتا ہے, تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے پاس پیسہ آ گیا تو ٹھاٹ باٹ لوگوں کو دکھانا, اس طریقے کی بات کرتے ہیں. دیکھیے ٹھاٹ باٹ جہاں تک دکھانے کی بات ہے, وہ تو اگر 7ویں دن بھی آپ کریں اور آپ کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہو, اس عبادت کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہو, تو 7ویں دن بھی منع ہے. وہ 7ویں دن بھی وہ شرک اصغر ہے اگر دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹھاٹ باٹ جب بڑے ہو گئے تو منع ہے اور جب بچہ چھوٹا تھا تو اجازت ہے. دونوں صورتوں میں اس کی اجازت نہیں ہے. آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا, لیکن اس کے اندر ریا نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک عبادت ہے, اسے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اخلاص جیسے 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں تو مطلوب ہے, اسی طرح سے اخلاص 30 سال کی عمر میں کریں گے تب بھی مطلوب ہے. جی ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ عامر بھائی, جزاک اللہ خیرہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ عبدالصمد کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, فرمائیں. شیخ میرا سوال وراثت کے معاملات سے تھا. میرے والد کا انتقال ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں, تو پھپھیوں کا کچھ مسئلے مسائل رہ چکے ہیں جو ابھی تک کلیئر ہو نہیں پایا. اس سے پہلے ہمیں بھی اس بارے میں علم نہیں تھا. ثنابلی صاحب کے کچھ ویڈیوز دیکھے تو اس بارے میں اہمیت اس کا پتہ چلا ہمیں. تو ابھی والد کو تو انتقال ہو چکا, پھپھیوں کا حق رہ چکا ہے میرے والد کے اوپر. اور میرے والد کے 3 بھائی 4 بہنیں تھے, جن میں سے میرے والد گزر چکے ہیں اور 2 پھپھیاں گزر چکی ہیں. تو ابھی ہم دینا چاہتے ہیں جتنا پھپھیوں کا حصہ نکلتا ہے. ہم 2 بھائی ہیں جو ابھی ذمہ دار ہیں, تو ہم دینا چاہتے ہیں. لیکن جو بڑے تایا ہیں اور جو چھوٹے چاچا ہیں اور کچھ پھپھیاں ہیں جو ان میں مطلب رکاوٹ ڈال لی, اور 2 کہتی کہ ہم نہیں لیں گے. اور جو 2 انتقال ہو چکے ہیں انہوں نے انتقال سے پہلے بولے تھے ہم نے معاف کر دیا. ابھی ایک ہے چھوٹی جو وہ لینا چاہتی ہے, اور ہم سب چاروں کو دینا چاہتے ہیں. تو ابھی کچھ زمین کے ٹکڑے ہیں جو بیچ کے اس کو مسئلے کا حل کر سکتے, لیکن اکیلے ہم سے نہیں ہو پا رہے. تو کوئی ہماری ساتھ اس چیز میں رہنمائی نہیں کر رہا, ہم اب کیا کریں؟ دیکھیے یہ ظاہر ہے جتنے بھائی ہیں آپ کے والد صاحب, وہ جائیداد جو پھوپھیوں کا حصہ گیا ہے, ہڑپا گیا ہے, وہ سب میں تھوڑا تھوڑا گیا ہوگا. اب اکیلے آپ کے والد کی جائیداد میں نہیں آیا ہوگا, سب میں وہ حصہ گیا ہوگا. آپ پہلے تو لوگوں سے کہیے کہ یہ پھوپھیوں کا حصہ ہے جو کہ نہیں دیا گیا تھا, کسی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں دیا گیا تھا. اب ہمیں اس کو دے دینا چاہیے. اگر وہ لوگ مان جاتے ہیں تو سارے لوگ وہ حساب کتاب لگا کر کے ان پھوپھیوں کا کیا حصہ بنتا ہے, پھوپھیاں تو موجود کچھ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, کچھ ہے, جو ہے ان کو دے دیجئے, جو نہیں ہے ان کے بچوں کو دے دیجئے. لیکن اگر وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو پھر اس کا, اگر وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں آپ کے چاچا لوگ, تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ جو حصہ آپ کے والد کی جائیداد میں آیا ہے وہ حساب لگائیں گے تو پتہ چلے گا. جتنا آپ کے والد کی جائیداد میں پھوپھیوں کا حصہ آ گیا ہے وہ آپ دے دیجئے, آپ کے والد صاحب بری ہو جائیں گے. جی شیخ, تو بات یہی ہے کہ 2 انتقال جو کر چکے ہیں پھوپھی, تو انہوں نے ان کے اولاد کہہ رہے کہ ہم نہیں لیں گے. امی نے جانے سے پہلے ماموں لوگوں کو اپنی طرف سے معاف کر دیا ہے, اور جو زندہ ہیں ان دونوں میں سے صرف ایک لینا چاہتے ہیں, اور ہم چاروں کو ہی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن 2 کہہ رہے ہم نہیں لیں گے, 2 راضی ہے لینے کے لیے. لیکن کچھ زمین کے حصے ہیں جو بیچنا پڑے گا. ہم یہ سوچیں کہ بھائی سے میں نے مشورہ کیا کہ ہم اپنی جیب سے کر کے ابھی دے دیتے ہیں, جتنا ہم سے ہوتا ہے ابو کی طرف سے نکلتا ہے. باقی تایا اور چاچا نہیں دے رہے تو ان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. جی تو بالکل صحیح آپ نے, آپ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے. دیکھیے جو پھوپھیاں نہیں لینا چاہتی ہیں, آپ بس یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ کیا حقیقت میں رضا و رغبت کے ساتھ وہ نہیں لینا چاہتی ہے, یا ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی دباؤ ہے, کوئی اخلاقی دباؤ یا کوئی سماجی دباؤ. نہیں, اگر ان جو کے میں جب تھا
جی میں جب ملک میں تھا تو میرے سامنے ہی دو بڑی پھوپھی اور جو بیچ والی ان کے الحمدللہ بہت زیادہ ہی ان کے الحمدللہ اللہ نے ان کو دیا تھا، تو انہوں نے، میں نے بھی اپنے کان سے سنا کہ ہم اپنے بھائیوں سے نہیں لیں گے. تو ابھی ایک ہے جو لینا بالکل کنفرم ہے، ان کو لینا چاہتے ہیں اور ہم دینا بھی چاہتے ہیں. ہم دونوں سے پوچھے کہ آپ لوگ بتائیں اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں. جو دو انتقال ہو چکے ان کے پھوپھاؤں سے اور ان کے تو بچوں سے ہم نے پوچھا، میں جو نے بھی لینا کال کر کے چاہتی ہیں، پوچھا، وہ کہہ رہے ہم نہیں جو لیں گے. جو لینا چاہتی ہیں ان کو دے دیجئے، جو نہیں لینا چاہتی ہیں ان کا کیا کریں گے؟ جو لینا چاہتی ہیں ان کو جی دے جی دیجئے. جی شیخ، تو اور ابھی ٹھیک کچھ زمین بٹوارہ درست جی طریقے سے نہیں ہوا ہے، تو ابھی اگر ہم اپنی جیب سے پھوپھیوں کو جو حصہ نکلتا ہے کر کے دے دیں، اس میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اس میں کیا ہم بھائیوں کے اوپر کوئی ذمہ داری آئے گی نہیں، قیامت کے اب روز؟ دیکھیے پہلے سے بہت ساری خرابیاں آئی ہوئی ہے. آپ کوشش کیجئے ان کو صحیح کرنے کی، ایک اندازہ لگائیے، محتاط اندازہ لگائیے کہ تھوڑا زیادہ چلا جائے کم نہ جائے. اور باقی میری رہنمائی آپ کو یہ ہے کہ آپ یہ سب کرنے سے پہلے آپ شیخ کفایت اللہ سنابلی، ان کا نام بھی ابھی آپ نے لیا، آپ ان سے رجوع کریں. اور ظاہر ہے اسٹریم میں بہت لمبی چوڑی چیزیں ہم آپ سے نہیں پوچھ سکتے، جی اتنا ٹائم آپ کو نہیں دے سکتے. آپ وہاں بات کیجئے IIC میں، اور وہ آپ کو انشاءاللہ رہنمائی کریں گے آپ کی کہ آپ کیسے کیسے کریں. ٹھیک ہے عثمان بھائی. جی شیخ، ایک سوال ایک چھوٹا سا ہے نکاح کے حوالے سے، چھوٹا سا مختصر ہے، صرف تھوڑا سا جاننا ہے کہ میں نے ابھی تک وہ نکاح ابھی تک کر نہیں پایا ہوں. میں نے اپنے سالے سے رابطہ کیا، وہ ابھی تقریباً 15-16 سال کا ہو چکا ہے. کیا اس کے ذریعے کروا سکتا ہوں شیخ؟ ابھی چھوٹا ہے لیکن 15-16 سال کا ہے ابھی. کیسے جیسے تایا شیخ؟ آ نہیں رہے بیچ میں، چاچا تایا آ نہیں رہے بیچ میں. لڑکی کے والد کہاں ہیں؟ لڑکی کے اور رشتے دار کہاں ہیں؟ لڑکی شیخ کے وہی والد نہیں ہے ہے، کیا؟ ان کا انتقال ہو چکا ہے. نہیں میں اور نے جو پچھلے 2 دن پہلے مطلب سوال کیا تھا میں وہی بات کر رہا ہوں، دبئی سے عبدالصمد. اچھا، تو اچھا اچھا ان کے چاچا منع کر رہے ہیں. اچھا، لڑکی کا کوئی جی وہ بھائی نہیں ہے؟ آ رہے سامنے. بھائی ہے، لڑکی کا بھائی ہے، کتنی عمر ہوگی اس کی؟ اس کے ابھی 15 سے 16 ہے، بالغ ہو چکا ہے. ہاں خلاص، تو پھر آپ چاچا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سائڈ کیجئے چاچا کو. چاچا ولی بنتے ہی نہیں ہے، بھائی ٹھیک ہے. پہلے ولی. چاچا سے پہلے بھائی بنے گا بھائی، یہ مسئلہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ نہیں چاچا تو بعد میں بنیں گے، پہلے میں نے بھائی. ابھی رابطہ نہیں تھا ابھی. جی میں نے آپ کے چلیے اور بھی راستہ کافی مل سارے گیا بیان میں نے سنی ہے ان دنوں، تو اس میں سے مجھے پتہ چلا ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام بارک علیکم. اللہ. وعلیکم السلام. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اظہر الدین، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا ایک سوال تھا کہ لوڈو، چیس اور اونو کھیلنا حلال ہے کیا حرام ہے؟ کیا چیس کھیلنا؟ لوڈو، چیس، نہیں، اونو کھیلنا. چیس کے بارے میں تو بیشتر، جس کو شطرنج کہتے ہیں، جی بیشتر علماء کی رائے ہے کہ وہ حرام ہے، چیس کھیلنا حرام ہے. لوڈو کے بارے میں دونوں طرح کی رائے ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھی نہ کھیلیں. بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو لوڈو ہے یہ ایک کھیل ہوتا تھا پہلے زمانے میں، نردشیر، یہ اسی جی کی دوسری بگڑی ہوئی شکل ہے یا بدلی ہوئی شکل ہے، اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھی نہ کھیلیں، آپ اس سے بھی پرہیز کریں. ٹھیک. اور دیکھیے، اگر اس کے جی کھیلنے میں وقت کا ضیاع ہے، نمازوں کو ضائع کرنا ہے، اور یا کوئی جوا کے طور پر کھیل رہا ہے، تب تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ حرام ہے. لیکن اگر کوئی وقت ضائع نہیں کر رہا ہے، نماز وغیرہ ضائع نہیں کر رہا ہے، جوا نہیں کھیل رہا ہے، تو کچھ علماء نے اجازت دی ہے. لیکن بہتر یہ ہے، میری نصیحت آپ کو ہوگی کہ آپ بالکل مت کھیلیں. آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ بچے ہیں، آپ اپنا وقت ان چیزوں میں برباد نہ کریں. آپ پڑھائی جی کریں، اس سے آپ کو، لوڈو سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ اپنا وقت ایسے کاموں میں لگائیں جو مستقبل میں آپ کو فائدہ دے. جی. ٹھیک ہے، السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ابن مبین کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں مبین بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا. شیخ مقبول احمد سلفی، یہ جدہ دعویٰ سینٹر جی کے داعی ہیں. تو چھوٹا مضمون تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو عمرہ کرنے جائے اور اس کو امکان یہ نہ ہو کہ اب دوبارہ آ سکتا ہے، تو وہ اپنے مرحومین کی طرف سے یا مسجد عائشہ سے وہ عمرہ دوبارہ ان کے لیے کر سکتا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بالکل حالانکہ غلط دلیل ہے. انہوں نے نہیں دی تھی.
یہ بالکل غلط ہے, 100% غلط ہے. مجھے نہیں معلوم, میں یہ حکم نہیں لگا سکتا. آپ نے نام لیا, نام نہیں لینا چاہیے. میں کسی خاص شخص کے فتوے پر حکم نہیں لگا رہا ہوں. بس میں اس کو ایسے سوال لے رہا ہوں کہ کیا کوئی آدمی عمرہ کرنے گیا, اب اسے لگتا ہے زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آ پائے گا, تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ اپنا عمرہ کرنے کے بعد بار بار مسجد تنعیم جا کر کے, مسجد عائشہ جا کر کے بار بار اپنے مرحومین کی طرف سے عمرہ کرے؟ میں صرف اس سوال کا جواب دے رہا ہوں, یہ بالکل غلط ہے. اس کو عمرہ نہیں کرنا ہے. اس بات کی کوئی بھی دلیل نہیں موجود ہے. ایک سفر میں ایک عمرہ, جب مکہ کا آپ کا دوسرا سفر ہو تب آپ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں. ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کسی سے ثابت نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ثابت ہے حج کے موسم میں, اس کا ایک پس منظر ہے. اگر وہ پس منظر کسی کے ساتھ ہو تو وہ کر سکتا ہے. اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس سچویشن میں تھی, اگر کسی کے ساتھ وہ سچویشن آ جائے حج میں تو کر سکتا ہے. دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر, جب انہوں نے کہا, اصل مسئلہ کیا ہے شیخ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے حج کرنے کے لیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت کی ہوئی تھی. حج قران جس میں عمرہ اور حج دونوں کے اعمال ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ حج تمتع یہ افضل ہے, حج قران سے افضل ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قران کی نیت کر چکے تھے اور ساتھ میں ہدی بھی لے گئے تھے. ہدی وہ مدینہ سے لے گئے تھے, اور اگر کوئی قارن ہدی مدینہ سے لے جا رہا ہے تو پھر وہ اپنی نیت نہیں بدل سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ وہ نیت نہیں بدل سکتے, کیونکہ ہدی وہ لے کر گئے تھے. آپ نے کیا کہا صحابہ کرام سے, لو استقبلت من امری مستدبرت, اگر مجھے پہلے سے پتا چلا ہوتا کہ حج تمتع افضل ہے تو میں ایسا نہیں کرتا. لیکن چونکہ ہدی لے جا چکے تھے, آپ نیت نہیں بدل سکتے. دوسرے صحابہ کرام کو آپ نے کیا کہا, کہا کہ تم لوگ اپنی نیت بدل لو, اب اسے عمرہ بنا لو, پہلے عمرہ کر لو, اس کے بعد حلال ہو جاؤ, جب 8 تاریخ آئے گی تو حج کی نیت کرنا, یعنی حج تمتع بنا لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام کو ہدایت کیا کہ پہلے عمرہ کرو, حلال ہو جاؤ, بعد میں حج کرو, تاکہ حج تمتع بن جائے, یہ افضل ہے. اب ظاہر ہے دوسرے صحابہ کرام میں حضرت عائشہ بھی شامل تھی, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اس حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا, کیونکہ ان کا پیریڈ شروع ہو گیا تھا. اب جب ان کا پیریڈ شروع ہو گیا تو عمرہ کیسے کریں گی, وہ عمرہ کر نہیں سکتی. اب گویا کہ دیگر صحابہ کرام کی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الگ سے عمرہ نہیں کر سکتی, وہ جس نیت پر تھی اسی نیت پر وہ باقی رہی. اب جب حج کا موسم ختم ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ لوگ مدینہ سے آئے تھے, سارے لوگوں نے عمرہ بھی کیا, حج بھی کیا, دونوں کیا, اور میں نے جو ہے صرف حج کیا, کیونکہ انہوں نے الگ سے عمرہ نہیں کیا تھا. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے الگ سے عمرہ کیا پھر اس کے بعد حج کیا, اور میں نے الگ سے عمرہ نہیں کیا, میرے ساتھ جو پریشانی آ گئی اس کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مقام تنعیم چلی جاؤ اور وہاں سے احرام باندھ کے آؤ, عمرہ کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عبد الرحمن ابن ابی بکر, ان کے بھائی, سگے بھائی, ان کو بھیجا کہ وہ جا کر کے وہاں سے ان کو احرام بدھوا کر کے لے آئے. یہ صحابی رسول عبد الرحمن ابن ابی بکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد تنعیم تک گئے. پہلے مسجد تو نہیں تھی, وہ مسجد تو بعد میں بنی ہوئی ہے, یعنی وہ حدود حرم ہے. اصل میں حکم یہ ہے کہ جو مکہ میں ہے وہ عمرہ کرنا چاہے تو حدود حرم سے باہر نکلے گا, وہاں پہ احرام باندھے گا, پھر مکہ آئے گا تاکہ وہ ہل اور حرم کے درمیان جمع کر سکے. وہ ساتھ میں گئے, یہاں پہ غور کیجئے, وہ ساتھ میں گئے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے احرام بدھوایا, واپس لائے. یہ جو دوری ہے 3-4 کلومیٹر کی جو بھی دوری ہے وہ تو انہوں نے طے ہی کیا, گئے بھی ساتھ میں آئے بھی. تو جب اتنا وہ تھکے تو انہوں نے احرام کیوں نہیں باندھ لیا کہ چلو میں جب تھک ہی رہا ہوں ساتھ میں تو احرام باندھ لوں, میرا بھی ایک عمرہ ہو جائے گا. انہوں نے عمرہ نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بات صحابہ کرام کے درمیان معروف تھی کہ ایک آدمی ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ کوئی ایک واقعہ بتائیں کسی صحابی سے یا سلف سے کہ ایک ہی سفر میں مسجد تنعیم جا کر کے بار بار عمرہ کیا ہو.
تو یہ ثابت نہیں ہے آپ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کریں گے. ہاں اگر مکہ کا دوسرا, مان لیجیے مکہ آپ گئے, عمرہ ختم ہو گیا, آپ کہیں چلے گئے, مدینہ چلے گئے. بہت سارے لوگ مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے. اب مدینہ سے آپ کی اتفاق سے فلائٹ جدہ سے ہے, تو اب ظاہر ہے مکہ جائیں گے آپ. اب مکہ دوبارہ جا رہے ہیں مدینہ سے, اب یہ آپ کا دوسرا سفر ہے مکہ کا, اب آپ کر لیجئے عمرہ. لیکن وہیں مسجد حرام میں بیٹھے بیٹھے کئی سارے لوگ 3-3 4-4 بار دن میں کرتے ہیں. اور مطلب وہاں کے بہت سارے مقامی لوگ بھی, انہوں نے بھی اتنا پروموٹ کیا ہے اس کو, جیسے ٹیکسی والے ہیں, بس والے ہیں پرائیویٹ. اب ان کو کیا چاہیے, ان کو تو سواری چاہیے, ہے نا, ان کو سواری چاہیے. تو مطلب باقاعدہ ہم سمجھاتے تھے لوگوں کو, تو وہ ٹیکسی والے بس والے باقاعدہ وہ لگے ہوتے ہیں, تنیم تنیم چلاتے رہتے ہیں. اب وہ بیٹھیے, وہ لے جائیں گے وہاں سے نیت کر کے آ کے عمرہ کریں گے, پھر عمرہ ختم ہوا پھر دوبارہ جائیں گے. میرے بھائی آپ کو ثواب ہی تو چاہیے. ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے, ثواب ابتدا میں نہیں ہے, ثواب اتباع میں ہے. آپ کو ثواب چاہیے, آپ نے عمرہ کر لیا, آپ دوسرے اپنے مرحومین کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, مسجد حرام میں بیٹھیے, آپ ان کے لیے دعا کیجئے, گھنٹوں گھنٹوں ان کے لیے دعا کیجئے, ان کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. آپ جو ہے نفلی طواف کیجئے, اس طواف کے دوران ان کے لیے دعا کیجئے, آپ فائدہ ہی تو پہنچانا ہے آپ کو. تو ایسے طریقے سے کیوں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ ایک سفر میں بار بار مقام تنعیم جا کر کے عمرہ کرنا مکہ سے, یہ ثابت نہیں ہے. جی. اور آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کا سوال لے, آپ نام نہیں ملیں گے تو سوال تو آپ کا پہنچ ہی جائے گا, وہی ملنے والا ہے, جواب تو وہی ملے گا. جی شیخ وہ یہ چیز کو مانتے, جتنا آپ نے بیان کیا ہے اس چیز کو مانتے ہیں, بس ان کے لیے بولتے ہیں کہ جو بالکل امکان ہی نہ ہو. تو میرے بھائی اگر مان لیجئے ایک بھی بار مکہ نہیں جانے کو پائے آپ زندگی میں, آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں آئی, تو کیا دقت ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے استطاعت, کیا پرابلم ہے؟ جی شکریہ شیخ. ایک دوسرا سوال تھا, کیا گولڈ کے معاملے میں, جیسے آپ نے کہا کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے سارا معاملہ, تو کیا گولڈ کے معاملے میں بیانہ کا کام ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ کل اس تعلق سے, زمین کے تعلق سے سوال آیا تھا, تو بیانہ اس میں کیا ہے, گولڈ میں بھی بیانہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کل بتایا تھا آپ کو ایک اصول کہ بیع العربون لا یجوز فیما یشترط فیہ التقابض. عربون مطلب بیانہ, عربی میں عربون کہا جاتا ہے, عربون عربون. تو بیانہ انہی چیزوں میں جائز ہے جس میں قبض شرط نہیں ہے. پیسے سے اگر گولڈ خرید رہے ہیں تو اس میں قبض شرط ہے, تو لہٰذا اس میں بیع العربون نہیں چلے گا. جی شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. لقمان صاحب آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا نواسا 16 مہینے کا ہے اور پوتی ہے 10 مہینے کی ہے, دونوں چلتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, میرے سامنے آ کے نماز پر کبھی سجدہ کر لیتے ہیں, کبھی الٹے سیدھے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی سامنے سے گزر جاتے ہیں. تو کیا مجھے وہ نماز دہرانی ہوگی؟ نہیں, نماز تو نہیں آپ کو دہرانی ہے, لیکن جب وہ 16 سال کے ہیں تو سمجھدار ہونا چاہیے ان کو, ماشاءاللہ. نہیں 16 مہینے ساری معاف کیجیے. دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ بچوں کی تربیت کیجیے. یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب آپ, اور ماشاءاللہ بہت سارے بچے جب گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے والدین کو یا گھر کے بڑوں کو, تو ان کو فالو کرتے ہیں. اب یہ ان کو فالو کر رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو فطرت پر قائم رکھا ہے, وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں. اب یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں, اور آپ جب نماز پڑھ لیں تو ان کو سمجھائیں, 2 بار 4 بار 6 بار آپ سمجھائیں گے, بار بار تو سمجھ جائیں گے. اور یہ مجرب بات میں بتا رہا ہوں, جب آپ ان کو سمجھائیں گے نا کہ نمازی کے سامنے سے بیٹا نہیں گزرنا چاہیے, یا آپ کو اگر گزرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے سامنے کوئی سترا رکھ دیجئے, اس کے بعد آپ گزریے, یہ بات 2 4 6 بار آپ بتائیں گے تو سمجھ جائیں گے. باقی آپ کو انشاءاللہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اتنا کیجئے کہ جب وہ آپ کے سامنے سے گزرنے لگے تو ہاتھ سے روک دیجئے. اگر آپ کو لگے کہ وہ سامنے سے گزرنے والا ہے تو ہاتھ سے روک دیجئے, ہاتھ بڑھا کے. نہیں شیخ, وہ تو نادن ہونا, وہ تو پتہ نہیں چلتا ہے. ہاں اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آپ کو احساس ہو, کیا میرے آگے آ کے جب میں کھڑا ہوتا ہوں نا, قائم میں رہتا ہوں نا, تو میرے پاؤں میں آ کے دونوں
लड़का लड़की कभी सज्जा कर लेते, कभी उनका कोई रूप तक उनको बच्चे पता तो चलता नहीं, पर मुझे देख के अपनी माँ को, अपनी नानी दादी को देख के वो सज्जा कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने पूछा कि मेरी नमाज कोई बात नहीं, कभी भी इस तरह की हरकत पे बच्चों को डांटे मत। ये जो नमाज के सिलसिले में हरकतें कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी अलामत है और अच्छा साइन है, तो इस पर डांटे मत उनको। इसका तरीका है कि उनको समझाएं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग डांट देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, कमरे से निकल जाओ, है ना, डिस्टर्ब मत करना। अगर बच्चा आपके आसपास है तो आपसे सीखेगा, तो डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। और इंशाअल्लाह बहुत कभी इम्कान है कि 2, 4, 6, 10 दिन आप समझाएंगे, धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। ठीक ठीक, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया लुकमान साहब। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सैयद अतहर को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल था, ये जो मस्जिद की तामीर में जो या उसके अल्ट्रेशन में जो हराम का पैसा लगता है, उसमें नमाज पढ़ना कैसा है? नमाज पढ़ना जायज है उसमें जी, नमाज पढ़ सकते हैं जी। नहीं, हमको अगर यकीन हो गया कि उसमें बहुत सा पैसा जो हराम का लगा हुआ है, लोगों ने हराम लगाया है, हमें यकीन है, 100% यकीन है, तब भी पढ़ना जायज, नमाज जायज है जी। शुक्रिया सर। ठीक है सर, बारकल्लाहु फिकुम, बहुत शुक्रिया। अबू ज़ैद सैफी सलफी, अफ़वन अबू ज़ैद सलफी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। शेख मोहतरम, सवाल ये है कि मैंने ये सुना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद 9 माह बाद नहीं होती थी, बल्कि एक दिन में एक बड़ा पैदा होता था उनके यहाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ। क्या कहा उनके सवाल, उनकी औलाद, हाँ तो सवाल क्या है उसमें? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, उनका हाँ कहना वाज़ेह है, कि तो क्या आदम ये बात अलैहिस्सलाम सही है की कि औलाद, उनके ठीक है, वाज़ेह है सवाल भाई, शायद उनको आवाज नहीं जा रही है शेख। जी। लेकिन इस तरह की भाई आप म्यूट रखें, आपकी आवाज, हमने सवाल सुन लिया है आपका। इस तरह की रिवायतें वारिद हैं, लेकिन जो पुराने वाकयात हैं, खासतौर से आदम अलैहिस्सलाम वगैरह के जमाने के, बेशतर का ताल्लुक इसराइलियात से है। इसमें से बहुत सारी चीजों पर कलाम भी किया है उलमा ने। मेरी हिदायत ये होती है, मैं अपने साथ भी यही कोशिश करता हूं कि अगर आपने जान लिया इसको कि वो 8 महीने पर होते थे या 1 महीने पर या 1 दिन में, आप बताइए कि आपकी अमली जिंदगी में इसका क्या असर है? कुछ है शेख? सही बात है, नहीं क्या है कोई असर है अमली जिंदगी में इसका? कोई असर नहीं है। हाँ, आप वो इल्म हासिल कीजिए। देखिए, इस तरह के लोग, मतलब इस तरह का सवाल या इस तरह की चीजें जानने की कोशिश वो करे जो रिसर्च स्कॉलर है। एक आम आदमी क्या करेगा उसको? सही बात है जी। असहाब कहफ का कुत्ता कौन से कलर का था? हाँ, नहीं मतलब अजीब अजीब सवालात करते हैं शेख लोग, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। बहुत शुक्रिया जैद भाई, उम्मीद जी, बारकल्लाहु फीक। आपकी आवाज और कोई सवाल हो तो कर ले जी। हाँ, आवाज का शायद आपके पास ये कुछ लोग जी फरमाएं। जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये अहले हदीस लोग शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं, इसका क्या हुक्म है? इसके बारे में करते हैं इमाम शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की, अलबानी की तकलीद करते हैं, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की। हाँ जी जी। अगर जो ऐसा कहते हैं ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जैसे मैं एक तालिबे इल्म हूँ, एक अहले हदीस तालिबे इल्म, तो मुझसे ज्यादा बेहतर ये चीज कौन बता सकता है कि क्या हम अहले हदीस शेख अलबानी की तकलीद करते हैं कि नहीं? अब अगर जबरदस्ती आपको ये मेरे सर पे थोपना है कि नहीं आप करते हो, तो अब उसका तो कोई इलाज नहीं है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह के बहुत सारे अक़वाल ऐसे हैं, बहुत सारे उनकी आरा ऐसे आती हैं, जैसे मैं टीचर हूँ, बहुत सारे आरा उनकी ऐसी आती हैं कि हम उसको जिक्र करते हैं, उनके अदिल्ला का जिक्र करते हैं, बाकायदा उसका मुनाक़शा करते हैं और उससे अपनी मुखालफत का इजहार करते हैं कि ये सही नहीं है। जैसे मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ, बहुत सारी मिसालें ऐसे हैं। एक मिसाल अभी मुझे याद आ रही है, जो जैसे बयू तक़सीत है, किस्तों पर सामान खरीदना।
قسطوں پر سامان اگر 2 ریٹ ہے کہ نقد اس ریٹ سے اور قسطوں پر لوگے تو تھوڑا زیادہ ریٹ سے، اس صورت کو شیخ البانی رحمہ اللہ مطلق طور سے حرام کہتے ہیں، مطلق طور سے ان کے ہاں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے غالباً شیخ البانی رحمہ اللہ عروض التجارہ میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے۔ تو آپ اہل حدیث علماء کے ساتھ بیٹھیے نا، اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ رائے قائم کر رہے ہیں، آپ اہل حدیث علماء کی کتابوں کو پڑھیے، ان کی گفتگو کو سنیے، ان کے مدرسوں میں جائیے، ان کے علماء سے ملیے، تب آپ کو پتہ چلے گا نا۔ اب آپ کو چونکہ ایک چڑ ہے شیخ البانی رحمہ اللہ سے، اہل حدیثوں سے، تو آپ اس چڑ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جیسے آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس کا نقصان آپ کو ہے۔ اہل حدیث کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ شیخ البانی کو آپ چھوڑیے، علامہ ابن تیمیہ، اگر آپ دیکھیں گے علماء اسلام میں تو شاید اگر آپ فہرست بنائیں گے تو ان کا نام بہت سب سے اوپر ہو سکتا ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، ہم ان کو اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے آراء میں ہم ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ شیخ کی رائے صحیح نہیں ہے، ایسا صحیح ایسا ہے۔ تو یہ اہل حدیث ہے، اہل حدیث دلیل کے پیچھے جاتا ہے، جس کے ساتھ دلیل ہوگی اس کے ساتھ جائے گا۔ تو اور وہ جو ایسا کہتے ہیں ایک دم یہ سفید جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ ابو زید بھائی۔ ایک اور سوال لیں گے؟ نہیں زید بھائی نیکسٹ اسٹریم میں لے لیجیے گا، ایک اور سوال لیں گے؟ نیکسٹ کسی اسٹریم میں لے لیجیے گا بھائی، بارک اللہ فیکم، وقت تھوڑا سا کم ہے ہمارے پاس۔ شاہ رخ بھائی آپ کا ایک سوال رہ گیا تھا کل کا، جلدی سے لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام شیخ ورحمۃ اللہ میرا سوال یہ تھا کہ جو فرقہ شبد ہے شیخ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اور شیخ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوارج اگر تھے، جو خوارج جماعت تھی، تو کیا شیخ وہ آج کے دور میں بھی موجود ہے، اور اس میں ہمارے اہل حدیث علماء کرام انہیں مسلم مانتے یا تکفیر کرتے؟ جزاکم اللہ خیرن۔ فرقہ کا مطلب گروہ، جماعت، فرقہ کا مطلب گروہ جماعت، آپ اگر عام اردو زبان میں کہنا چاہیں تو جماعت اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس شخص نے پہلی دفعہ خروج کے فکر کا اظہار کیا، وہ شخص جس نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے عدل نہیں کیا، تقسیم کرنے میں آپ نے عدل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا کہ اگر میں نہیں عدل کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ تو خروج کا فکرے کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ آپ نے پوچھا کیا اس زمانے میں خارجی پائے جاتے ہیں؟ کثرت سے پائے جاتے ہیں، شکلیں تھوڑی بدل سکتی ہیں، طریقے بدل سکتے ہیں، تو خروج کا جو طریقے واردات ہے وہ تھوڑا سا بدل سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں کثرت کے ساتھ خارجی پائے جاتے ہیں۔ اور خارجی فکرے کے سب سے بڑے حامل اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں ہندوستان میں جماعت اسلامی، اور اگر آپ عرب دنیا میں دیکھیں گے تو اخوان المسلمین، خارجی فکر کے، اب جیسے داعش تھوڑے دنوں سے پہلے آیا تھا، وہ کون ہے؟ خارجی فکر کے لوگ ہیں۔ ابھی حماس جو ہے کون ہے؟ خارجی فکر کے لوگ ہیں۔ تو جماعت اسلامی، اخوان المسلمین یا اس سے نکلی ہوئی جتنی جماعتیں ہیں موجودہ زمانے میں بہت صراحت کے ساتھ خارجی فکر ان کے اندر موجود ہے۔ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں لیکن جن سے ہمارا سابقہ پڑ رہا ہے اور جس سے پوری امت جوجھ رہی ہے، میں نے ان کا ذکر کیا۔ شیخ ہم ان کو مسلم مانتے یا تکفیر کرتے؟ ہمارے علماء کرام نہیں کرتے ہیں، تکفیر نہیں کرتے ہیں ہم۔ تکفیر معین اسی وقت کریں گے جب مکمل طور سے ان پر حجت قائم کر دیں گے، تکفیر معین کے شروط اور ضوابط جب پائے جائیں گے تب تکفیر کریں گے۔ ایسے ہم مطلق طور سے جو ہے کسی معین کی تکفیر نہیں کرتے ہیں شیخ۔ اور وہ جو 72 فرقے جہنم میں جائے گے شیخ، وہ ہمیشہ کے لیے جائے گے؟ یہ لاش پوچھنا تھا۔ دیکھیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہی جائے گا جو شرک اکبر پر مرا ہے۔ جو شرک اکبر پر نہیں مرا ہے انشاءاللہ اس کے چانسز موجود ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہے۔ شیخ وہ 72 فرقے ہو، اب ان 72 فرقوں میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو شرک اکبر پر مرے، کوئی ایسا ہو سکتا ہے شرک اکبر پر نہ مرے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، بنت آدم، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی آ رہی ہے. شیخ میرا سوال تھا نماز میں پیروں کو ڈھکنے کا مسئلہ عورتوں کے لیے، مطلب پنجوں کو ٹخنوں کے نیچے کا، اس میں ساکس پہن کے نماز پڑھنی ہے یا ایسے؟ اور ایک اور تھا کہ نماز میں جوڑا بنا سکتے ہیں بالوں میں یا نہیں؟ پہلا سوال جو ان کا ہے شیخ کہ عورت کے لیے نماز میں پاؤں کو کیسے ڈھکنا ہے. پاؤں کو ڈھکنا واجب ہے صحیح قول کے مطابق. عورت کے لیے اپنے پاؤں سے مراد پنجہ پاؤں کا، عورت کے لیے اپنے پاؤں کے پنجے کو ڈھکنا یہ واجب ہے. اب وہ چاہے تو اپنا کپڑا اتنا لمبا رکھے، جو بھی اوپر پہنتی ہے شلوار یا جو بھی چیز ہے اتنا لمبا ہو کہ وہ زمین تک جائے اور پاؤں ڈھکا رہے. یا اگر وہ کپڑا تھوڑا چھوٹا ہے اوپر تک ہے تو پاؤں میں موزے پہن لے. بہرحال ڈھکا ہونا چاہیے. ڈھکنے کا طریقہ کوئی بھی ہو لیکن ڈھکا ہونا چاہیے. جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورت درع اور خمار کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھ سکتی ہے اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، کہ جب وہ اوپر، درع مطلب ایک لباس ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے تک پہنا جاتا ہے، اگر وہ اتنا لمبا ہو کہ پاؤں ڈھک جائے تو اس میں نماز پڑھ سکتی ہے. تو بہرحال پاؤں کو ڈھکنا ہے عورت کو، چاہے موزے سے ڈھکے یا اوپر والا کپڑا اتنا لمبا ہو کہ نیچے تک جائے. دوسرا سوال کیا پوچھا شیخ؟ اس میں نماز میں جوڑا بنانا. دیکھیے جوڑا بنانا اس کی جائز شکل بھی ہے ناجائز شکل بھی ہے. ناجائز شکل اس کی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسے ایسے عورتیں آئیں گی. کئی صفات بتائے، ان میں ایک صفت آپ نے بتایا کہ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان. اس کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ اپنے سر پہ بال کا جوڑا بنا کر کے یا کپڑے کا یا کسی چیز کا جوڑا بنا کر کے وہ سر کے اوپر والے حصے پر لا کر کے اس کو سیٹ کریں گے. اب اس طرح سیٹ کرنے کے بعد آپ ان کو دیکھیں گے تو بالکل اونٹ کے کوہان کی طرح سے ہی نظر آئے گا. اگر آپ دیکھیں تو آج کل تو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مسلمان عورتیں باقاعدہ اس حدیث کو پڑھ کے انہوں نے سیکھا ہے کہ اس حدیث میں ایسا آیا ہے تو ہمیں ایسا کرنا ہی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں وعید اور سزا سنائی ہے، تو چونکہ اب تک عمل نہیں ہو رہا تھا تو چلو ہم ہی اس پر عمل کرتے ہیں، اس سزا کے مستحق ہم ہی ٹھہرتے ہیں. تو ایسا آپ کو مارکیٹ میں دکھ جائے گا آج کل. تو جوڑا بنا کر کے سر کے بالکل اوپر سیٹ کرنا، یا سر کہاں تک، سر کا اطلاق جہاں تک بال اگتا ہے وہاں تک ہوتا ہے. یہاں گردن کے اوپر جہاں تک بال اگتا ہے وہاں تک سر کا اطلاق ہوتا ہے. تو اگر سر کے اوپری حصے پر یا سر کے سائیڈ والے حصے پر دائیں بائیں یا پیچھے کسی طرف جوڑا بنا کر کے وہ عورت اس کو سیٹ کر کے رکھتی ہے تو یہ حرام ہے. اور اس حرمت کا تعلق نماز سے یا نماز کے باہر سے نہیں ہے، یہ حرام ہے. نماز کے باہر بھی حرام ہے، نماز کے اندر بھی حرام ہے، لیکن اس کا نماز سے تعلق نہیں، اس کو نماز سے مت جوڑیں. جیسے بہت ساری عورتیں سمجھیں گی کہ نماز کے باہر کر سکتے ہیں، نماز کے اندر نہیں کر سکتے. اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے، وہ حرام ہے چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو. اور اگر وہ جوڑا ایسا ہے کہ نیچے گردن کے پاس نیچے لٹکا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سر پر نہیں ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ. شیخ وہ ایک جو روایت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جوڑے والا جو واقعہ ہے سنن نبی داؤد وغیرہ میں، مطلب بال باندھنے والا حضرت حسن کا، کہ ابو رافع نے ان کے بال کھولے تھے تو وہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ گدی پر باندھے ہوئے تھے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو یہ عورتوں کے لیے ہے. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ وعید سنائی ایسی عورتوں کے لیے سنائی، مرد اس میں داخل نہیں ہے. باقاعدہ آپ نے تحدید کیا کہ ایسی ایسی عورتیں آئیں گی تو عورتوں کے بارے میں بتائی. مجھے اس روایت کا اس وقت علم نہیں، اللہ عالم. تو اگر ہو بھی ایسی روایت تو یہ جو وعید آئی ہے یہ خاص طور سے عورتوں کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. جی تو اس میں مرد شامل نہیں وہ ہوتے. روایت کے الفاظ شیخ اللہ کے حضرت ابو رافع نے ان سے کہا حضرت حسن سے، فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ذلك كفل الشیطان. ذلك کفل الشیطان یعنی مقعد الشیطان. جب انہوں نے ایسا کیا ہوا تھا تو کہا
جی وہ حضرت حسن باندھے ہوئے تھے اور حضرت ابو رافع نے کھول دیا وہ، تو وہ غصہ ہو گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ لا تغضب، حدیث کے الفاظ ایسے ولا تغضب فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک کفل الشیطان. وہ تھوڑا سا مجھے بھیجیے گا شیخ. جی جی شیخ میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ، تو آج کی سٹریم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اس حدیث سے متعلق انشاءاللہ کل شیخ ہمارے سامنے کچھ وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ اگلی سٹریم میں. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کیے، امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم.